کیوں گدائے شاہ پہ احسان کوئی اٹھائے کیوں، اور تمہارے عشق کی دولت جسے میسر ہے، تمہارے عشق کی دولت جسے میسر ہے، وہ دل میں لال بدخشاں کی چاہ لائے کیوں، وہ دل میں لال بدخشاں کی چاہ لائے کیوں، غلام ان کا ہے ٹکڑا کسی کا کھائے کیوں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں حضرات کہ گزارا ہوتا ہے جس کا تمہارے ٹکڑوں پر، گزارا ہوتا ہے جس کا تمہارے ٹکڑوں پر، تمہارے ٹکڑوں پر گزارا ہوتا ہے، گزارا ہوتا ہے جس کا تمہارے ٹکڑوں پر، کسی کے سامنے دستے طلب بڑھائے کیوں، کسی کے سامنے دستے طلب بڑھائے کیوں، کسی کے سامنے دستے طلب بڑھائے کیوں۔ اور ایک شعر سماعت فرما لیں حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہی ہے خانہ دل کے، یہی ہے خانہ دل میں بسی ہے، خانہ دل میں حضور کی یادیں بسی ہے، خانہ دل میں حضور کی یادیں، حضور کی یادیں، حضور کی یادیں بسی ہے دل خانہ بسی ہے خانہ دل میں حضور کی یادیں، اب اس میں یاد کسی غیر کی سمائے کیوں، اب اس میں یاد کسی غیر کی سمائے کیوں، غلام ان کا ہے ٹکڑا کسی کا کھائے کیوں، گدائے شاہ پہ احسان کوئی اٹھائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، یہ ہم سب کے لیے بڑے غم اور بڑے رنج کی بات ہے کہ عالی جناب سرفراز احمد صاحب ایک طویل علالت کے بعد ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ان کی دینی خدمتوں کی برکت ہے کہ انتقال کے فوراً بعد یہ خبر دودھ ہی پہنچی. حضور نصیر ملت کے دولت کدے پہ جشن غوث الورا کی مجلس جاری تھی. اسی مجلس میں ان کے انتقال کی خبر پہنچی اور نیاز غوثیہ کی دعا میں حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی. یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. اللہ پاک کے نیک بندوں سے جو محبت رکھتا ہے اس کا فیض اسے قبر میں بھی ملتا ہے، اسے حشر میں بھی ملے گا. یہ پہلا فیض ہے کہ انتقال کے فوراً بعد پہلی دعا حضور نصیر ملت نے فرمائی. جشن غوث الورا میں دعا کی گئی. دوسری برکت ہے کہ ان کی جنازہ کی نماز شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا قاری حافظ و قاری مسعود رضا صاحب مدظلہ العالی نے پڑھائی یا شرکت فرمائی. اور تیسری برکت ہے کہ آج ان کے سوئم کی مجلس میں بھی وہ تشریف فرما ہیں. آدمی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ خوشیوں کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ غم میں ساتھ نہیں رہتے. کچھ آسانیوں کے موسم کے ساتھی ہوتے ہیں جو دشواریوں کے موسم میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. مگر سرفراز احمد صاحب اس شخص کا نام تھا کہ کئی موسم بگھاڑو اور آس پاس کے علاقوں میں آئے گئے، مگر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ حضور نصیر ملت کے وفادار رہے، دارالعلوم قادریہ نوریہ کے وفادار رہے. اور جو بن پڑا تندرست تھے تب بھی خدمت کرتے رہے، جب بیمار پڑ گئے تب بھی اس سلسلہ خیر کو انہوں نے جاری رکھا. تو انشاءاللہ اس کا فیض انہیں قبر و حشر میں، برزخ و آخرت میں ضرور ملے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اشرف علی تھانوی نے الافاضات الیومیہ میں اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے. ہم
ہمارے علماء نے اس واقعے کی تردید کی ہے، مگر اشرف علی نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ کسی شخص کا انتقال ہوا بغداد میں، دفن کرنے کے بعد جب منکر نکیر پہنچے، پوچھا من ربک کا، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پیغمبر کون ہے؟ تو ہر بات کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یہ تو بڑا عجیب بندہ تیرا آیا ہے، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو ہر بات کے جواب میں کہتا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھتا ہے، اس لیے میں اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی عظمتوں کے جو منکر ہیں، وہ لوگ اگر کوئی بات کہیں تو یہ زیادہ قابل غور اور زیادہ قابل توجہ بات ہے۔ اس لیے ہم تو عقیدہ رکھتے ہی ہیں کہ اللہ پاک اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے جو محبت رکھے، قبر و حشر میں اللہ کے نیک بندے اس کی دستگیری کرتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ امام فدیہ کے لیے عبدالعزیز امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الشریعۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الاجوبۃ المرضیہ میں تحریر کر دیا ہے کہ تمام صوفیاء کرام یلاحظون مریدیہم، اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، ان کی قبروں میں، ان کی برزخی زندگی میں، پل صراط پر، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَكَيْفَ بِالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، تو پھر ائمہ مجتہدین کی شان کیا ہوگی؟ اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہیے کہ جب ائمہ مجتہدین کا یہ مقام ہے، صوفیاء کرام کا یہ مقام ہے، تو غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد سب سے اونچا مقام اس قادری سرکار کا ہے، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور اعلیٰ حضرت اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، ہزاروں تابعی سے تو فزوتر، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ تابعین کو ہم اجمالاً فضیلت دیتے ہیں، ورنہ اگر تفصیل میں جا کر دیکھا جائے تو یا غوث آپ ہزاروں تابعی کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سرفراز احمد صاحب آقا سے بھی محبت رکھتے تھے اور غوث اعظم سے بھی محبت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 1995-96 میں جب ہم لوگ آئے تو ربیع الاول شریف کے موسم میں ہمیشہ آنا ہوتا تھا یہاں پر،
کبھی اس کمرے میں مجلس ہوتی تھی، کبھی یہ کونے والے روم میں ملا شریف کی مجلس ہوتی، ہم لوگ نبی کا ذکر کرتے، غوث اعظم کا ذکر کرتے۔ 25-30 سال ہو گئے، مگر کبھی نہ کھلانے میں انہیں کوئی تکان محسوس ہوئی، نہ چندہ دینے میں کبھی کوئی الجھن محسوس ہوئی، بلکہ ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ ان سال آپ لوگ کب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے دھوبی کو اگر برکت مل سکتی ہے کپڑا دھونے کی، تو سرفراز احمد صاحب کو ذکر حسین اور ذکر غوث کی برکت ضرور قبر میں مل رہی ہوگی۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اور آدمی بڑے نیک تھے، مخلص تھے۔ طبیعت کی ناسازی کی خبر ہوئی تو آدمی کو لگتا ہے کہ اب ہمیں دنیا میں کم رہنا ہے، تو جلدی جلدی بیٹوں کی شادی کرتا ہے، بیٹیوں کا نکاح کرتا ہے، دنیاوی معاملات کو نپٹاتا ہے کہ پتہ نہیں کب پروانہ اجل آ جائے۔ مگر سرفراز احمد صاحب کو خبر ملی تو سب سے پہلے انہوں نے مدینے کا سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ علاج کیسے ہوگا، یہ فکر نہیں تھی کہ دوا علاج کا صرفہ ہم کیسے برداشت کریں گے، اب تو اتنا مہلک مرض مجھے ہو گیا۔ یہ فکر دامن گیر تھی کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے کم سے کم ایک بار گنبد خضرا دیکھ لوں، ایک بار ان کے قدموں میں جبین عقیدت خم کر لوں، ایک بار کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف تو کر لوں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے، آدمی دیندار ہو تو دین کے کاموں کی طرف بھاگتا ہے، آدمی اگر دیندار نہ ہو، دنیا دار ہو تو دنیا کے کاموں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو طبیعت کی خرابی کی خبر ملی اور سب سے پہلے مدینہ شریف۔ سبحان اللہ۔ مجھے اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ اللہ نے ان کی حاضری قبول فرمائی ہوگی، ان کے صغائر و کبائر معاف فرمائے ہوں گے، اللہ پاک نے انہیں مدینے والے کی خیرات اور ان کا صدقہ دیا ہوگا، انشاءاللہ ان کا انجام بخیر ہوگا، قبر میں انشاءاللہ حضور کی طلعت جلوہ گر ہوگی، قبر میں تا حشر لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے ایمان تو ہمیں سب پر رکھنا ہے، سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، سارے ولیوں پر ایمان رکھنا ہے، مگر ان ولیوں میں 2-4 ولیوں کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا الجواہر والدرر میں اپنے پیر سید علی خواص کے حوالے سے، کل باب مغلق الا باب رسول اللہ، ہر دروازہ بند ہے سوائے مدینے والے کے اور سوائے بغداد والے۔ سبحان اللہ۔ ہر دروازہ بند ہے، چونکہ اہل سنت میں غلو ہے زیادہ، نماز پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مر گیا تو مزار بن جاتا ہے، لوگ اس کو قاضی الحاجات کے منصب پہ بیٹھا دیتے ہیں۔ غلو ہے، مبالغہ ہے اہل سنت میں، ہر اونے پونے شخص کو لوگ ولایت کبریٰ کے مقام پر بیٹھاتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں ہر دروازہ بند ہے سوائے 2 دروازے کے، ایک مدینے والے کا دروازہ اور ایک بغداد والے کا دروازہ، یہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔
سبحان اللہ۔ اس لیے ان دو دروازوں کو پوری قوت سے پکڑے رہے، پانی میں بہتے بھی رہیے تو ان کی چوکھٹ نہ چھوٹے، طوفان میں اڑتے بھی رہیے تو ان کی چوکھٹ نہ چھوٹے۔ اگر ان کی چوکھٹ ہاتھ میں رہی تو سمندر سے بھی پار ہو جائیں گے اور طوفان میں بھی انشاءاللہ آپ کی کشتی کنارے پہ لگ جائے گی۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو، اور ہر مہینے کی 11ویں کو نہ ہو سکے تو سال میں 11ویں تاریخ کو، جو 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث اعظم کی نیاز پورے ذوق و شوق سے پیش کیجیے، پوری محبت سے پیش کیجیے۔ یک درگیر و محکم گیر، ایک چوکھٹ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، ایک چوکھٹ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، چھوٹ نہ پائے۔ جب مضبوطی سے پکڑیے گا تب وہ فیض ملے گا کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مکتوبات شریف میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، مکتوبات کی 3 جلدیں ہیں، اول، دوم، سوم۔ جلد سوم کے مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں کہ ولایت کے مقام پر اللہ پاک نے حضرت علی کو فائز کیا، امام حسن کو، امام حسین کو، 12 اماموں کا نام لکھا، اور اخیر میں لکھتے ہیں کہ پھر جب غوث الثقلین دنیا میں تشریف لائے تو یہ منصب انہی کے سپرد ہو گیا، اور اب امام مہدی کے آنے تک یعنی قیامت تک دنیا میں جس کو جو بھی فیضان ولایت تقسیم ہوگا وہ غوث اعظم ہی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگا۔ اس لیے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور آگے لکھتے ہیں، اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، افلت شموش الاولین و شمسنا ابداً علی افق العلا لا تغربو، تمام پہلوں کے سورج ڈوب گئے مگر میرا سورج بلندی کے آسمان پر ہے اور وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، وہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ افلت شموس الاولین و شمسنا، پہلے کے سارے لوگوں کے سورج ڈوب گئے مگر میرا سورج بلندی کے اس آسمان پر ہے کہ اب کبھی نہیں ڈوبے گا۔ فرماتے ہیں سورج کا مطلب ہے فیضان ولایت، اور نہ ڈوبنے کا مطلب ہے کہ وہ فیض اب کبھی بند نہیں ہوگا۔ قیامت کے آنے تک، جب تک امام مہدی دنیا میں نہ تشریف لے آئیں، تب تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز رہیں گے، اور دنیا میں جہاں کسی کو ولایت کا کچھ بھی فیضان ملے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سرفراز احمد صاحب خوش نصیب تھے کہ حضور نصیر ملت کی خدمت کا موقع ملا، دارالعلوم قادریہ نوریہ کی خدمت کا موقع ملا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کا موقع ملا، دین کی خدمت جہاں تک ہو سکی کرتے رہے، گھر والوں سے کراتے رہے، بھائیوں سے کراتے رہے۔ اب تو دارالعلوم قادریہ نوریہ کی مدد کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ چند گھنٹوں میں چندہ ہوتا ہے ادارے کا،
مگر جس زمانے میں 1000-2000 بھی جمع کرنا مشکل ہوتا تھا، اس زمانے میں اس گھر نے دارالعلوم قادریہ کی مدد کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ باطل ناخواستہ کہ آ گئے ہیں تو کیا کریں، یہ انداز نہیں ہوتا تھا کہ آ گئے ہیں تو کیا کریں، ٹالنا ہے کسی طرح، نہیں، یہ انداز نہیں ہوتا تھا۔ تأمل تو ہے ان کو آنے میں، لیکن مجھے یہ بتا طرز انکار کیا تھا۔ طرز انکار اور طرز اقرار بہت معنی رکھتا ہے۔ چندہ دیجئے اور یہ سوچ کے کہ بلا وجہ کی مصیبت نازل ہو گئی میرے دروازے پہ تو اس چندہ کا فیض آپ کو نہیں ملے گا، اور چندہ دیجئے یہ سوچ کر کہ اللہ کے دین کا خادم میرے دروازے پر آیا ہے، اس لیے مجھے ان کی عزت کرنی چاہیے، مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس انداز میں اس میں اور 1000 4000 دیے تھے، 1000 اور اس انداز میں اگر دین کی خدمت کی جائے تو اس کا فیض بہت زیادہ ملتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سرفراز احمد صاحب کی قبر پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں غوث اعظم کی غلامی کا فیض عطا فرمائے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا غوث اعظم کے زمانے میں، اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد جل رہے ہیں آگ میں، تو آیا غوث اعظم کے پاس، کہا حضور میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا معلوم کرو اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور نہیں، بیعت تو نہیں کی ہے۔ کہا کبھی اس نے مجھ سے تعلیم حاصل کی یا نہیں جامعہ نظامیہ میں؟ کہا نہیں حضور، تعلیم بھی حاصل کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ کہا یہ معلوم کرو کہ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضور ہاں گزرا ہے آپ کے مدرسے سے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا مراقبے کے بعد کہ اللہ پاک نے اس کو بخش دیا ہے، اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں لکھی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے یہ بات الطبقات الکبریٰ میں لکھی ہے کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے اور وہاں جانے والے اس سعادت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ تو مدرسے سے گزرنے والا بخشا جاتا ہے، تو جو اپنے گھر میں غوث اعظم کا چراغ جلاتا ہو انشاءاللہ وہ بھی بخشا جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی غوث اعظم کی غلامی کے صدقے جنت کی راحتیں پائے گا۔ میں 2 شعر پڑھ کر منقبت غوث اعظم کا گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کو انگوٹھا لگانے جانا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، اب کسی حال میں
روشن کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث اب کسی حال میں. اور آخری شعر نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث. جس زمانے میں میں کلکتے میں پڑھتا تھا 1983 میں، تو ہر جمعرات کو ایک صاحب مجھے فاتحے کے لیے لے جاتے تھے. ان کی نیاز کا سامان بھی فکس تھا اور فاتحہ پڑھنے والا بھی فکس تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نیاز کیا ہوتی تھی؟ ہاں نذرانہ بھی فکس. نیاز کیا ہوتی تھی؟ تھوڑی سی مصری 50 گرام کے آس پاس، شیشے کا چھوٹی سی پلیٹ، مصری دھو کے اس میں رکھتے تھے اور ایک گلاب کا اچھا سا پھول اس مصری کے اوپر رکھ کر لے کے آتے تھے. نیاز پیش ہو جانے کے بعد 1 روپیہ وہ چراغی دیتے تھے. میری تعلیم شروع ہوئی 1 روپے سے اور ختم ہوئی 300 روپے پر. 1 روپیہ صبح میں ملتا تھا. ایک ناشتہ تھے مولوی سلیم صاحب، اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ہمارے والد صاحب پہنچتے تھے، 30 روپیہ ان کو دے جاتے تھے. ہر روز 1 روپیہ وہ ہم لوگ کو دیتے تھے، مگر آدھا گھنٹہ پیر دبانا پڑتا تھا. ہم لوگوں میں ایک ساتھی تھے ہم لوگوں کے غلام غوث، آج کل دلی میں رہتے ہیں. 25-30 سال کے بعد ایک کتاب پر ان کا نمبر دیکھا، پھول لگایا تو بہت مشکل سے پہچانے وہ. تو ان سارے لوگوں میں وہ سب سے امیر تھے، ان کو 2 روپیہ ڈیلی ملتا تھا اور ہم لوگوں کو 1 روپیہ. 10 پیسے کی پوری ملتی تھی، 70 پیسے میں 7 پوریاں ہو جاتی تھی اور 30 پیسے کا حلوہ. اور کبھی ارادہ ہوتا کہ اس جمعرات کو دھرم تلہ جانا ہے گھومنے، تو اس دن کا ناشتہ موقوف رہتا تھا. 50 پیسے میں چلے گئے، 50 پیسے میں گھوم کر آ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 روپے سے وہ تعلیمی زندگی شروع ہوئی ہے. خیر مہینے میں 30 روپیہ اور فراغت کا وقت آتے آتے تک وہ 300 روپیہ رجسٹری سے جاتا تھا. خیر تو اس زمانے کا وہ 1 روپیہ بھی بہت معنی رکھتا تھا. آج سے 40 سال کا زمانہ ہو گیا. تو ایک روز میں نے اچھا فاتحہ کراتے تھے کن کے نام سے؟ حضرت اویس قرنی کے نام سے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تھوڑا سا سامان لاتے ہیں آپ، تھوڑی سی مصری، اور ہم کو وہاں سے بلا کے لاتے ہیں، نہ آپ کی شیرینی بدلتی ہے نہ انداز بدلتا ہے آپ کا. تو کہا انہوں نے کہ اس نیاز سے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اویس قرنی ہم کو پہچانے کہ میرا ایک غلام میرے نام سے نیاز پیش کرتا ہے.
سبحان اللہ. مجھ کو پہچانے وہ حشر میں کہ میرا ایک غلام کلکتے میں رہتا ہے جو مجھے نیاز پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، غوث اعظم کی نیاز کوئی بریانی ہو، بہت اونچا انتظام ہو، بہت کھانے پینے کا نظم ہو، محلے کو جمع کیا جائے، یہ ضروری نہیں. تھوڑی سی چیز ہو مگر محبت کی خوشبو اس میں شامل ہو، عقیدت کا نور اس میں شامل ہو، احترام اس میں شامل ہو، تو وہ چھوٹی سی نیاز بھی بڑی برکتوں کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سرفراز صاحب نے ایک عالم بیٹا چھوڑا ہے، پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ عالم ہو جائیں گے. تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے والد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب ہمیشہ کرتے رہیں. ہر وقت کی نماز میں ایصال ثواب کریں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو کسی قبرستان سے گزرے اور 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر ثواب بخش دے تو اعطیا بعدد المیتین، جتنے لوگ قبرستان میں ہوں گے سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے. سبحان اللہ. اس لیے یہ عمل خیر ان کے صاحبزادے عزیزم اختر رضا سلمہ کو جاری کرنا چاہیے، اور ان کے بڑے صاحبزادے مجسم سلمہ کچھ نہ کچھ نیاز قبر پہ جا کر ہو سکے تو سبحان اللہ، اور قبر پہ جا کر نہ ہو سکے تو گھر ہی سے صحیح، مگر کچھ نہ کچھ نیاز غوث اعظم کو پیش کریں اور غوث اعظم کے واسطے سے اپنے والد کو پیش کریں. انشاءاللہ آخرت کا سفر آسان ہوگا، غلامی کی نسبت کی برکتیں ملیں گی، اور اللہ پاک ان کی قبر کو بقعہ نور و رحمت بنائے گا. پھر ایک بار دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک سرفراز احمد صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور حضور نصیر ملت سے محبت، عقیدت، حضور غوث اعظم سے نیاز مندی کے صدقے میں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان کے گھر والوں نے 5000 روپے پیش کیے ہیں نمازوں کے فدیہ کے لیے. 6000 روپے. 6000 ہو گیا. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہوں اس کا فدیہ ادا ہو جائے. تو انشاءاللہ اس سلسلہ خیر کی بھی شروعات ہو رہی ہے. لوگوں کے کھلانے پلانے پہ زیادہ خرچ نہ کریں، مرحومین کے نام پر روزے قضا ہو، نمازیں ان کی قضا ہوں تو ان نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ وہ نماز کے حساب سے اپنی رحمتوں سے انہیں بری فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بز میں